صاحب یہ بتائیے گا کہ نعت کے سلسلے میں جدید نعت اور قدیم نعت کی جو اصطلاحات ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ شعراء نعت نے اجمالی طور پر یعنی ان دونوں کو یعنی قدیم اور جدید کو رد کیا ہے کہ نعت کے حوالے سے ان کا کوئی خاص تصور نہیں ہے، لیکن بعض شعراء کہتے ہیں کہ جو سابقین ہے وہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا اقدس کے حوالے سے، ان کے حسن و جمال کے حوالے سے اور آپ کی ولادت با سعادت اور مولود شریف کے حوالے سے نعتیں کہتے رہے ہیں، اور لیکن اس وقت کتابچے یا پمفلٹ یا بروشر ٹائپ چھپتے تھے یا یعنی مختصر قسم کے، لیکن اس کے بعد جو جدید دور ہے اس میں اس کو ذرا وسعت دی گئی، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے ساتھ ساتھ آپ کے سیرت و کردار، آپ کے اسوہ کامل کو بھی لایا گیا، اور نعت میں ایسے ایسے مضامین کو باندھا گیا جس سے اصلاح معاشرہ، اصلاح احوال جو ہے وہ ممکن بنائی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس جو ہے وہی ہماری کامیابی اور کامرانی کا مظہر ہے۔ تو ناظرین، آج تک کوئی بھی مصنف، مؤلف، شاعر، ادیب، مجتہد، فقیہ، محدث کسی نے بھی آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کا حق ادا کر دیا، بلکہ ان تمام مؤلفین، مصنفین، محدثین ان سب نے اس بات پر ہی اتفاق کیا ہے کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، اور ان کی تعریف خدا ہی کر سکتا ہے، انسان کی تو بساط ہی نہیں، اس کے بس میں ہی نہیں۔ جی عزیز علی شیخ صاحب، آپ نے جو ایوارڈ جام درخت وصول کیا تھا وہ کب وصول کیا، اور اس ایوارڈ کی وصولی کے بعد آپ کے کیا تاثرات؟ یہ 1997 کی بات ہے۔ میرے ایک مرحوم تھے دوست ہیں حبیب اللہ شہید، فتح آباد، جی حافظ آباد کا جانا پہچانا، حافظ آباد کی مشہور شخصیت ہے، بلکہ حافظ آباد کی جان، ادبی حلقوں کی جان۔ انہوں نے طریح حافظ آباد مکمل کرنے میں یا لکھنے میں میری بہت مدد کی۔ ان کا حافظہ، یادداشت بہت، آپ کہہ سکتے ہیں معلومات کا خزانہ تھی، زیادہ تھی۔ ایک مرتبہ وہ میرے پاس آئے، ایک اخبار ہاتھ میں انہوں نے پکڑا ہوا اخبار، وہ جتنی بھی اس وقت اخباریں شائع ہوتی تھی وہ ساری پڑھنا یا مطالعہ کرنا ان پہ فرض ہوتا تھا۔ میرے پاس آئے، میں اپنے آفس بیٹھا ہوا، مجھے کہنے لگا عزیز یہ ایک اشتہار ہے وزارت نوجوانان اور ثقافت کی طرف سے پنجاب، انہوں نے پنجاب پر لکھی جانے والی کتابوں میں مانگی ہے، تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں جو آپ کی جو کتاب ابھی مارکیٹ میں ہے یہ بھی ہم کیوں نہ بیچتے ہیں۔ میں نے کہا شہین صاحب، عقل کے ناخن میں ہم مضافات کے رہنے والے لوگوں کی اتنی بڑے شہر تک یا بڑے لوگوں تک پہنچ کہاں، وہاں تو بڑے بڑے جگادری بیٹھے ہوئے ہیں، ادبا ہیں، تاریخ دان ہیں، مورخ ہیں، محقق ہیں، اور ہم کی بلا کون سنیں گا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ کا نام لے کر ان کتابیں لکھتے ہیں۔ پہلے انہوں نے 2 کتابیں بھیج دی، کچھ دنوں بعد مجھے لیٹر آ گیا وزارت کی طرف سے کہ آپ لاہور آئیں، فلانے دن فنکشن ہے، اور آپ کی کتاب جو ہے نا پنجاب پر لکھے جانے والی بہترین کتابوں میں سے ایک ہے، اور اس کو جام درخت ایوارڈ کے لیے منتخب کرنا۔
میں بار بار اس لیٹر کو دیکھتا تھا اور حیران و پریشان تھا. شہین صاحب مجھے ملے, میں نے شہین صاحب کو یہ لیٹر دکھایا. یہ پہلا ہی بار تھا. ہاں پہلا بار, پہلی محبت اور پہلا ہی بار جو ہے وہ پھر اپنے شہین صاحب اور میں جب ایوارڈ وصول کرنے کا دن آیا, جناب ہم دونوں لاہور چلے گئے. شہین صاحب نے خوب میک اپ کیا, خضاب لگایا جو ہے نا. شاہین صاحب ماشاءاللہ حفظ آباد کا بڑا پہچانا نام اور بڑے متحرک صحافی تھے. اللہ ان کو غریق رحمت کرے, ان کا بڑا کردار ہے. بہت کردار. آپ سب کے مسائل اجاگر کرتے تھے اخبارات میں. وہ وقت اخبارات کا دور ہوتا تھا, تو میڈیا کا دور ہے. میڈیا سے مراد یہ ہے کہ یہ اب جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے, اب تو فاصلے سمٹ گئے نا. جی جی, اس وقت تو بڑی مشقت کرنا پڑتا. اس وقت ہر وقت ان کی دوڑ ڈہانا تک, جیب میں خبریں ہوتی, خبریں خود لکھنا, خبریں تلاش کرنا, پھر ان کو ای میل کرنا, بڑی مشقت طلب کام تھا. وہاں پہ چلے گئے لاہور الحمرہ حال میں. وزیر اعلیٰ پنجاب جو موجودہ بھی اس وقت شہباز شریف صاحب تھے. میری باری آئی, میرا نام پکارا گیا, تو انہوں نے مجھے ایوارڈ دیا. ایوارڈ لے کر میں نیچے آیا, آگے شہین صاحب بیٹھے تھے. ایوارڈ لے کر تو آدمی اوپر جاتا ہے, میں اوپر سے نیچے آیا سے کام لے رہا ہے. تو شہین صاحب آگے اٹھ کر کھڑے ہوئے, مجھے ساتھ لگایا اور میرا منہ چوم دیا. میں نے کہا شہین صاحب آپ بہت زیادہ اپنائیت کا یہ اظہار کر رہے ہیں. کہنے لگے اظہار یہ حافظ آباد کے متعلق ہے, یہ میرے شہر کے متعلق ایوارڈ ملا ہے, یہ سمجھو یہ مجھے ملا, یہ آپ یہ سمجھے کہ میں حافظ آباد کو چوم رہا ہوں. یہ شہین صاحب کے الفاظ ابھی تک میرے کانوں میں گونجتے ہیں. حافظ آباد سے بہت زیادہ محبت. پھر وہ یہ تھی مجھے جان درک ایوارڈ ملنے کی. اور پھر آپ نے جب وہ ایوارڈ وصول کیا تو واپس حافظ آباد آئے, تو پھر آپ نے اپنے عزیز و اقربا کو جب بتایا ہوگا تو پھر بڑے اس وقت آپ کو مبارکیں دینے کے لیے لوگ آئے ہوں گے. لازم بات ہے, اس وقت بہت بڑی بات تھی کہ ایک ان نون, میں ایک جو کوئی جگادری تو تھا ہی نہیں. تو جی عبدالغنی طیب صاحب, آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ نعت کے باب میں تنقید و تحقیق کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جناب بھٹی صاحب, نعت میں جو تنقید ہے اس کو شروع میں تو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. لفظ تنقید خاص طور پہ نعت کے حوالے سے, لیکن استاد شورائے کرام نے تنقید اور تحقیق کو لازمی قرار دے دیا. جیسے دوسری اصناف سخن میں یعنی یہ بات چلتی ہے تنقید اور تحقیق, اسی طرح نعت کے میدان میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ لازمی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس پہ بہت زیادہ کام ہوا ہے. لیکن بعض اوقات اس میں تنقید کی بجائے تنقیص کا پہلو آ گیا, تو تنقید جب نعت کے ساتھ آئے گی تو وہ تو بے ادبی شمار ہوگی, کیونکہ نذیر لدھیانوی کا شعر ہے کہ حمد اللہ کی اور نعت پیغمبر کہیے, کام مشکل ہے ذرا سوچ سمجھ کر کہیے. طیب صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ نعت کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اس پر تو سب سے زیادہ تنقید ہونی چاہیے, لیکن تنقید سے مراد یہی ہے کہ اس کے جو رموز ہیں, اس کے جو نکات ہیں, وہ مطلب ہے کہ ایک عظیم ترین ایک اس کائنات کی جو سب سے بڑی ہستی ہیں, جو وجہ تخلیق کائنات ہیں, یہ ان کی تعریف ہے, ان کا ذکر ہے. تو یہ ایک بڑا حساس جو ہے وہ ایک معاملہ ہے. اس میں تو جتنی بھی زیادہ تحقیق ہو, جتنا بھی زیادہ محتاط ہوا جائے اتنا ہی کم ہے. بعض اوقات شعراء جو ہیں وہ سطحی یعنی انداز میں نعت کو لیتے ہیں, حالانکہ یہ نعت جو ہے یہ دو داری تلوار پہ چلنے والا کام ہے. جس طرح وہ با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار, کہ حمد تو تم لکھو خدا کی تعریف کر رہے ہو, اس کی بزرگی عظمتیں بیان کرتے جاؤ,
لیکن جب نعت کے میدان میں آؤ تو پھر ذرا اپنے آپ کو سنبھل لو، سنبھل کے، کیونکہ وہ محبوب خدا ہے، محبوب خدا ہے اور خدا وہاں معافی دینے والا نہیں ہے. اس میں افراط و تفریط جو ہے وہ 1% بھی ہوگی تو ایمان کے ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. تو لہٰذا اس میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے، اور یہ تنقید اور تحقیق کا جو کام ہے یہ اس کو بڑا سراہا گیا ہے. اور بلکہ ڈاکٹر ریاض مجید صاحب جن کو عربی نعت پہ، عربی اور اردو نعت پہ یعنی سب سے پہلی PhD انہوں نے کی ہے، انہوں نے مطلب یہ کہا ہے کہ یہ انتہائی ضروری ہے کلام کو سمجھنے کے لیے، کلام کو پرکھنے کے لیے، اور اس کو مزید اصلاح کی جانب راغب کرنے کے لیے، تاکہ جو نو موز ہے خاص طور پر وہ اس کی طرف زیادہ سے زیادہ رغبت ان کی ہے. جناب عزیز علی شیخ صاحب، تاریخی حافظ آباد سے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا. ہمارے حافظ آباد کا ایک عظیم نام، ایک بہت بڑا سور، دیوان سنگھ مفتون. ان کی 2 شہرہ افاق کتابیں ہیں، ناقابل فراموش اور جذبات مشرق. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں دیوان سنگھ مفتون کے حوالے سے کچھ بتائیں. بٹ صاحب، آپ نے کس ہستی کا ذکر کر دیا؟ دیوان سنگھ مفتون حافظ آباد کی وہ مائع ناز شخصیت ہے جس پر جب تک یہ خطہ حافظ آباد موجود رہے گا، دیوان سنگھ مفتون کا نام بھی زندہ رہے. یوں کہہ لیجیے کہ حافظ آباد اور دیوان سنگھ مفتون لازم و ملزوم. وہ بے باک شخص جس کی پہچان جرنلزم تھی. جرنلزم بھی یہ شعبہ صحافت، شعبہ صحافت بھی اس کا، یا اس کا قلم بھی ان لوگوں کے بارے میں لکھتا تھا جو اس دور میں والیان ریاست تھے اور عوام دشمن تھے. یہ دیوان سنگھ مفتون کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ ان کا جہاد ہے. جہاد ایک جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے. اب موجودہ دور سے آپ موازنہ کریں، اس وقت بھی دیوان سے مفتون اگر چاہتے وہ لاکھوں روپے اپنی ذات کے لیے جمع کر سکتے، لیکن وہ حق کا درویش، حق کے بارے میں قلم استعمال کرنے والا، سچائی کا ایک علمبردار تھا اور سچ ہی لکھتا تھا، اور اس کا اخبار ریاست ہاتھوں ہاتھ بکتا تھا. آپ یہ حساب لگائیں کہ اس نے جب بھی لیا بڑے لوگوں کے ساتھ پنگا لیا تھا. یاروں کا یار، غریبوں کا مددگار، لاکھوں کو ماتا اور خرچ کر دیتا اور غریبوں پہ خرچ کرتا. اس کا ہاتھ جو ہے نا ہمیشہ ایسے رہا. جب کبھی ضرورت پڑی اس نے بڑے لوگوں سے لیا. بڑے لوگوں سے کیسے لیا؟ غریبوں پر خرچ کر دیا. اب بڑے لوگوں سے لیا نہیں، ان سے نکالا نہیں. لینے سے مراد یہی ہے. جی لینے سے مراد یہی ہے. جی بالکل ایسے. اور ان کی کتاب جو ناقابل فراموش، ان کے مضمونوں کا یا مضامین کا ایک مجموعہ ہے، وہ حقیقی انسانی زندگی کا ایک احاطہ کرتے ہیں. آپ اس کو جب کتاب کو شروع کرتے ہیں تو آپ کا دل اس کتاب کو چھوڑنے کو چاہتا ہی. کتاب میں حقائق، انسانی فطرت کے متعلق جو کچھ انہوں نے محسوس کیا لکھ دیا. انہوں نے اس میں دوستوں کی دوستیاں، حکمرانوں کی چلاکیاں، پولیس، محکمہ جات اور دیگر کے متعلق سب کچھ لکھ دیا ہے جو آج کل ہو رہا ہے وہ بھی لکھا ہے. روحانیت کو بھی انہوں نے ساتھ ٹچ دیا ہوا ہے. اخلاقیات کا پیمانہ بھی انہوں نے پرکھا ہوا ہے. حاضر قیاس انہوں نے کوئی بھی کسی قسم کی کوئی پہلو نہیں چھوڑا. پہلو انہوں نے چھوڑا. آپ یہ بڑی سخت تصور کریں کہ ان کی کتاب
नाकाबिले फरामोश, मेरे ख्याल में लाखों के हिसाब से वो बार बार प्रिंट होती है। अजीज अली शेख साहब, जिसका नाम ही नाकाबिले फरामोश हो तो वो फिर किताब भी यकीनन वैसी ही होगी जिसको बुलाया नहीं जा सकता। और इसमें जज्बात मशरक वो भी पढ़ने वाली है। जज्बात मशरक में मैंने किसी वक्त बचपन में एक उसका मजमून पढ़ा था, वो उसमें उन्होंने हाफिज़ाबाद की एक कहानी लिखी हुई है छोटी सी, कि उस वक्त छोटे कस्बा या गांव से दुल्हन कैसे रुखसत होती थी। वो गांव की बच्ची या मोहल्ले की बच्ची जो है ना, सबकी बेटी होती थी। उन्होंने दुश्मन की बेटी भी बेटी हाँ, होती थी। उन्होंने जज्बाते मशरक में उसका अहाता किया हुआ कि बच्ची को एक रुखसत हो रही है, शादी होकर वो दूसरे शहर जा रही है, और फिर जो है ना स्टेशन, रेलवे स्टेशन से उसकी रुखसती का अहवाल लिखा हुआ है। आज यकीन जाने बड़ी सब मैं वो अभी कभी याद आते हैं, मतलब जो वो मुझे मजमून याद आता है तो आंखों में जो है ना नमी आती है। तो वो दौर ही रुखसत हो गया, वो सच्चे सुच्चे लोग अब रुखसत हो गए हैं। अब तो जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है नाज़रीन। टेक्नोलॉजी ने, साइंसी तरक्की ने जहाँ इंसान को बहुत ज़्यादा बुलंदियाँ दी हैं, वहाँ इसको पस्तियों में भी गिरा दिया है। अखलाकी तौर पे, रूहानी तौर पे आज इंसान बहुत ही पसमानदा हो चुका है। इंसान के अंदर मोहब्बत, इसार, उखुवत, हमदर्दी के जज्बे जो है मफकूद हो चुके हैं। अब नफ्सा नफ्सी का आलम है। सो जब तक अदब में दिलचस्पी नहीं ली जाएगी, उस वक्त तक अखलाकी कदरें जो है वो बेदार नहीं होंगी और इंसान अपना रूहानी सफ़र नहीं कर सकेगा। जी अब्दुल गनी तैयब साहब, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि एक नात खान और नात गो शायर को बतौर खास किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? नात गो शायर जो है वो तो अपने मुँह कलम से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सना करता है, जबकि नात खान जो है वो नात गो की नात को, उसके अहाता तहरीर लाए हुए अशार को अपनी मुतरन्नम आवाज़ में पेश करके दाद वसूल करता है। तो इसमें जो नात गो हैं वो तो उनको लिहाज यही रखना चाहिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अक़दस का मुतालिया, और कुरान पाक में, कुरान पाक है ही नात सरापा, तो कुरान पाक का जब मुताला होगा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और इफ़्फ़त का हवाला बन जाएगा। तो ये उस पर नक्श होगा, तो फिर वो नात में ऐसे ऐसे अल्फाज, ऐसे ऐसी तराकीब, तशबीहात लाएगा कि वो एक मुरस्सा मुकफ़ा कलाम बनेगा, और उसी को जी तोशा आखिरत बनेगा। और नात खान जो है वो चूँकि महाफ़िल में उसने पढ़ना है, तो इज्तिमा के आगे उसने पढ़ना है, तो उसकी लाज़मन ये ख्वाहिश है कि मेरी आवाज़ के जादू से लोग दादो तहसीन भी दें, और फिर उसका वो थोड़ा बहुत मनफियत जो है मारोज़ार के हवाले से वो भी एक मकसद बन जाता है। हालांकि ये एक बुनियादी चीज़ है कि नात तो हाज़िरी लगवाने वाली बात है कि बारगाह रिसालत में हाज़िरी लगवाई जाए, इसमें ये चीज़ें जो है ना, इससे ज़रा एहतराज़ मादियत को पीछे छोड़ देना चाहिए। जी अजीज़ अली शेख साहब, आपने ईरान का सफ़र किया, तुर्की का किया, मिस्र का किया, इंडिया का किया। जैसे इकबाल कहते हैं कि तू राह नवर्द शौक है, मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमल न कर कबूल। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सफ़र के दौरान इंसान जो है, एक मुसाफिर जो है, उसको कई तरह के खतरात पेश आते हैं, जिनमें सबसे बड़ा खतरा किसी महजबी से मुलाकात का है। इससे बड़ा खतरा नहीं होता है एक मुसाफिर के लिए। तो दौरान सफ़र कोई ऐसा वाक़या जो आपके लिए वाकई खतरनाक साबित हुआ हो, या फिर ऐसा कोई इम्कान नहीं है?
آپ کے کسی بھی سفر میں؟ دیکھیے سفر بذات خود جو پردیس کا ہوتا ہے بذات خود ایک تجربات کا منبع ہوتا ہے یا نام ہوتا ہے. بات بات کی صورتیں ملتی ہیں خاص طور پر جب آپ اکیلے ہیں. اس میں ایک میں چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. ہم انڈیا گئے, چندی گڑھ میں تھے. چاچا کرکٹ آپ نے دیکھا ہو. چندی گڑھ میں ہمارے دوست تھے سبھاش کپور صاحب, ہم ان کے مہمان تھے. ان کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے. یہ غالباً 2005 کی بات ہے. کرکٹ میچ پاکستان کرکٹ ٹیم ادھر گئی تھی, ادھر ویزے وغیرہ عام. ایک دن ہم جو ہے نا وہاں پہ ایک سیکٹر ہے 17 وہاں پھر رہے تھے. میں چاچا کرکٹ ادھر دوست کے ساتھ خالد تھے, ہم بھی ریاض تاڑ وغیرہ. تو ادھر کافی چاچا کرکٹ نے ایک بڑا سا لبادہ پہنا ہوا تھا جس میں پاکستانی فلیگ جو اس کا ایک مخصوص انداز. ہم لوگوں نے بھی ہیٹ پہنے ہوئے تھے جس میں پاکستانی فلیگ لگا. اس دوران میں لوگ بہت زیادہ پڑھائی کا اظہار کر رہے تھے. ہم ایک ریسٹورنٹ کے پاس سے وہاں پہ کچھ لوگوں نے ہمیں دعوت دی. وہاں پہ ٹی وی ٹیم آ گئی, ان کی مختلف چینل والے آ کر جو ہے نا لائیو انٹرویو ہم لوگوں کو کر رہے تھے. اس دوران میں نے دیکھا ایک بوڑھا اس نے ایک بچے کو ادھر اٹھایا ہوا ہے, کندھوں پہ اٹھایا, اور اس کے بکھرے ہوئے بال ہیں, پرانے سے اس کے کپڑے ہیں. وہ ہماری طرف آگے آنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو جو ہے نا پیچھے دھکیلا جا رہا ہے. میں تجسس کے مارے جو ہے نا اس کے پاس چلا گیا. اس کو پوچھا کیا بات. کہنے لگا میں ادھر رہنے والا ہوں, ادھر کا رہنے والا ہوں اور مسلمان ہوں. میں بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس آؤں اور میں ادھر مزدوری وغیرہ کرتا ہوں. میں نے اس کی یہ بات سنی. میں نے اس کا بچہ ادھر اٹھایا اور اس کو پکڑ کرنا اپنے ساتھ آگے لے آیا. اب جو ہے نا کچھ لوگوں کے چہرے پر جو ہے نا ناگواری کے تاثرات تھے کہ شاید وہ ایک معمولی سا آدمی ہے. اب آپ چاچا کرکٹ اور دوسرے دوستوں کو جب یہ پتا چلا کہ یہ ادھر کا ہے اور مسلمان ہے, ہم لوگوں نے اس کو پکڑ کر اپنے ساتھ آگے کیا. اس کی خواہش یہ تھی کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگوں میں ویسے یہ ہمارا فرض بنتا ہے اگر دین کے حساب سے جائے تو ہم سب بھائی بھائی ہیں, مسلمان کدھر. اب اس کے لیے بہت بڑی اعزاز تھا کہ وہ ہمارے ساتھ آیا, ہم نے اس کے ساتھ کھانا کھایا. اب وہ بضد تھا کہ ہم اس کے گھر تک چلے. چاچا کرکٹ اس کے ساتھ اس کے گھر تک گیا. حالانکہ چاچا کرکٹ کی اس وقت اتنی ڈیمانڈ تھی ادھر کہ ہر آدمی لگتا تھا کہ چاچا کرکٹ جو ہے ہمارے ساتھ بات کرے, ہمارے ساتھ بیٹھے. تو یہ واقعہ جو ہے نا یہ مجھے اس کی وہ خوشی. یہ تو ابن انشا والی وہ بات ہوئی جو وہ اپنے ایک سفر نامے میں لکھتے ہیں کہ ہم اتنے خوش نصیب نہیں کہ کسی شہزادی مہر افروز سے ہمارا ٹاکرا ہو, بلکہ کسی تیر تسمہ پاس سے مڑ بھیڑ کا امکان زیادہ ہے. تو آپ کی بھی قسمت میں ایسا نہیں ہو سکا کہ کسی ماہجبین سے آپ کا ٹاکرا ہو, البتہ ایک بوڑھے انسان سے. ماہجبینوں کا ذکر ہے لیکن آپ ہم سے چھپانا چاہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں دروگے پر گردنے رابی, وہ اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے. تو عزیز علی شیخ صاحب آپ مضافاتی ادب کے بارے میں کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں
جو مضافات کی اہمیت ہے، ڈاکٹر مبارک علی صاحب اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ مضافات سے ہی بڑے شہر بنتے ہیں، مضافات کی طریق سے ہی بڑے شہروں کی تاریخ مرتب ہوتی ہے، بڑے شہروں کی تاریخ سے ہی ملکوں کی تاریخ مرتب. جیسے ندی نالے نہروں میں، نہریں دریاؤں میں اور دریا جو ہیں وہ سمندروں میں پہنچ کر جو ہے وہ پھر لامحدود ہو جاتے ہیں. مضافاتی ادب سے مراد یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بھی ایسے ایسے گوہرے نیاب ہوتے ہیں جن کی قلم کی تاب یا سوچ کا انداز بڑے بڑے لوگوں کو، یا شعراء ہیں یا ادیب ہیں یا مختلف محقق ہیں، ان کو مان کر دیتے ہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ ان کو نکھارنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی تلاش کی ضرورت ہوتی ہے. جب مضافات کی تاریخ مرتب کی جاتی ہے، مثلا یہ میری تاریخ حافظ بات ہے، اب میں یہ دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی تاریخ پڑھنے والا ہے، کیونکہ بذات خود میں جو ہے نا اس بات پہ میرا ایک یقین ہے، کیونکہ میں جب بھی جاتا ہوں کسی بھی کتب خانے میں، ادھر سب سے پہلے کوئی بھی تواریخ مجموعہ ہوتے ہیں ان کو دیکھتا ہوں، تو مختلف جو چھوٹے شہروں کی تاریخ ہوتی ہے نا اس کو دیکھتا ہوں، اس سے پھر میں سارا کچھ حاصل کرتا ہوں. کیوں؟ ادھر کے ہی لوگ ادھر جا کر بڑے بنتے ہیں. تو اس میں کچھ اپنے حکمرانوں کو تو خیر دھیان ہی نہیں ہے اس بات پر کہ علم اور ادب، ہم نے بھی یہی دیکھا ہے، سنا ہے کہ مضافات کا ادب جو ہے وہی ہر طرف چھایا. ہاں آپ دیکھیں نا، آپ مضافات کی طرف سے ہمارے عبدالغنی طیب صاحب بیٹھے ہیں، یہاں پہ حبیب اللہ شہید تھے، ہمارے ادھر لالا دینا ناتھ پاسی تھے، ڈاکٹر دولت رام چوپڑا تھے، علامہ طالب حجازی صاحب تھے، علامہ ذکی صاحب، ہاں جی، اور کیا جاوید حیات دیوانہ صاحب، اس شخصیت کا ہم نے نام لے دیا، ذکی صاحب بہت بڑا نام تھا، بہت بڑا. اور بھی ادھر آپ کو حکیم مولانا عبدالستار نیازی، مطلب جو ہے بہت بڑے نام تھے یہ لوگ. اب صرف یہ ہے کہ ان کو ناموں کو نمایاں کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ کاوش ہم لوگوں کو بذات خود ہی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ادھر کوئی بھی ایسا سلسلہ یہ جو ہے نا، یہ کچھ انجمن یا مطلب نعتیہ مشاعرے یا دوسرے مشاعرے یا کوئی اجلاس وغیرہ، یہ ہم اپنی ذاتی کاوش سے ہی کرتے ہیں. اس میں یہ اپنی جو کہ شوق، صرف شوق، اس میں کسی قسم کا حکومتی عنصر شامل نہیں ہے. کیوں؟ مضافات کا فرق یہ ہے کہ ادھر کی ہر چیز کو ہی نظر انداز کیا جاتا ہے. خیر اب تو مضافات والوں کے لیے بھی جو ہے وہ بہت مواقع ہیں، میڈیا کا بہت بڑا میڈیا کا آپ مثلا یہ آپ کا MM نیوز ہے، مجھے اس بات پر میں پراؤڈ ہوں کہ وہ ادھر آ کر مضافات کی طرف توجہ دے رہے ہیں. انہوں نے اپنی ابتدا ہی جو ہے مضافات سے کی ہے. یہ ان کی ایک بہت بڑی ہمارے مطلب جو کاوش ہے جو ہم لوگوں کو نمایاں مطلب کرے گی جو ادھر کے جو بھی مضافات کے. ناظرین، عزیز علی شیخ صاحب کے سفر نامے جو ہیں وہ کسی بھی لحاظ سے یوسف کمبل پوش، محمود نظامی، مستنصر حسین تارڑ، ابن انشا، بیگم اختر ریاض الدین، فیض احمد فیض، عطاء الحق قاسمی سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ ان کو پڑھا جائے. تو عبدالغنی طیب صاحب، اب ہم آپ سے آپ کا نعتیہ کلام سننا چاہیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ہمیں ہم سنا دی جائے اور پھر اس کے بعد ایک دو نعتیں. ہم کے چند اشعار. وہ خالق ہے، سرے کونین ہے، سب برتری اس کی،
شہود و غیب بھی اس کے، ثبات اس کا، نفی اس کی، سبحان ازل اس کا، ابد اس کا، وجود اس کا، عدم اس کا، حیات اس کی، ممات اس کی، خفی اس کی، جلی اس کی، سبحان نہ اس کی ابتدا کوئی نہ اس کی انتہا کوئی، کہ وہ بے مثل ہے ممکن نہیں ہے ہم سری اس کی، وہ ثنائے ازل ہے واحد و یکتا و ہمتا ہے، سبحان وہ معبود حقیقی ہے فقط ہے بندگی اس کی، فقط ہے بندگی، وہی تو بحر و بر میں ہے محافظ اپنے بندوں کا، کٹھن راہوں میں کام آتی ہے بے شک رہبری اس کی، سبحان زمین و آسماں کوہ بیاباں دشت و صحرا میں، جہاں دیکھو وہاں جلوہ کناں ہے سربری اس کی، کوئی بھی راز اس کی قدرتوں کا پا نہیں سکتا، شعور و فہم سے ہے ماورا صنعت گری اس کی، وہی ہے عبد تائب جو کرے حمد و ثنا کا دائم، جو مانے حکم ربانی تو ہے خوش قسمتی اس کی۔ ماشاءاللہ۔ تو نعت کا جو آپ نے پہلے فرمایا تھا، ان کا جو کرم مجھ کو بھی لے جائے مدینہ، دیکھوں میں بھی آنکھوں سے تجلائے مدینہ، ظاہر ہے میری حسرت دل دیدہ تر سے، رکھتا ہوں میں مدت سے تمنائے مدینہ، بے تابی دل حد سے بڑھی جاتی ہے میری، آتی ہے صدا دل سے میرے ہائے مدینہ، عشاق سمجھتے ہیں اسے وادی ایمن، صد رش کے گلستان ہے وہ صحرائے مدینہ، بلوالے مجھے آقا درے لطف و عطا پر، پیغام صبا میرا بھی لے جائے مدینہ، قسمت میں میری ایسا سما ہوگا خدایا، لب پر ہو درود اور نظر آئے مدینہ، آنکھوں میں میری گنبد خضرا کے ہیں جلوے، ہر لحظہ ہے دل محو تقاضائے مدینہ، یہ سینہ میرا عشق محمد سے ہے لبریز، اس سینے میں دل میرا ہے شہدائے مدینہ، ہو اذن حضوری میرے آقا میرے مولا، طائب بھی ہو اب بادیہ پیمائے مدینہ۔ اور ایک نعت ہے کہ میرے قلب و نظر میں عشق احمد یوں مچل جائے، تصور میں مدینہ ہو بدن سے جان نکل جائے، کرم کی وہ نظر ڈالیں تو میں قسمت پہ اتراؤں، کہ مجھ سا کھوٹا سکہ بھی سرے بازار چل جائے، درود پاک کو جو حفظ جانے زندگی کر لے، یقیناً ہر کوئی گرنے سے پہلے ہی سنبھل جائے، مزہ جب ہے سفر ظاہر کا ہو یوں جانبے طیبہ، ہتھیلی پر لیے جانو جگر وہ سر کے بل جائے، میری فرد عمل گر وہ چھپا لیں کالی کملی میں، میری فرد عمل گر وہ چھپا لیں کالی کملی میں، سیاہی میرے سیاہ کی اجالے میں بدل جائے، توجہ رحمت عالم کی جس جانب بھی ہو جائے، اگر وہ سنگ دل ہو موم کی صورت پگھل جائے، اور بسے ہوں گے خیالوں میں میرے جو شافع محشر، نہیں ممکن کہ طائب پل سے گزرے تو پھسل جائے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آخر میں گزارش کروں گا جناب عزیز علی شیخ صاحب سے کہ وہ نئے لکھنے والوں کو کوئی پیغام اگر دینا چاہتے ہیں۔ جی عزیز علی شیخ صاحب۔ بٹ صاحب، جو آپ کی یہ جو کاوش ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں ایک کتابوں یا کتاب سے محبت کا ایک بہت بڑا عملی ثبوت ہے۔ میرا نئے لکھاریوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ ہمہ وقت کتابوں سے ٹچ رہیں، اور ہم وقت کتابوں سے ٹچ رہیں اور اپنی سوچ جو ہے مثبت رکھیں، اور علم کے ساتھ ساتھ ادب کی ترویج اور ترقی کی طرف کو دیکھیں، اور ان کو جو مصنفین ہیں ان کو خیالات کو اپنے اندر سمائیں، یہ میرے ان سے گزارش ہے۔
جی ناظرین کرام، اپنے میزبان ریاض بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے.